नया नबी आज़ाद हुआ उन अमीन वही मुरसल मुजतबा जे वास्ते ऐ कवि मोहताज कहीं जो कीमत दायम मुदाम सैयद सकुलैन मोहम्मद ने समाजे वास्ते गैर का भी गरज कर दे गंज पैदे मांगना सरवरे माकुल मोहम्मद दुल्हया के वास्ते रकातों वीडियो ले भाई मोहम्मद हसन नूरे खुदा दे वास्ते बदलवारों को शुपराए नवाज़ कर मुर्शिदे मोहम्मद सईदे दुल्हा दे वास्ते दुआ की दुआ मकबूल वही मंजूर कर कातुल तारोलिया दे आदत है वास्ते आगा ट्रैवलर की तरफ से तमाम यूट्यूब वाले दोस्तों को मोहब्बतों भरा सलाम कबूल हो। आज हम एक ऐसी दरगाह पर लेकर आए हैं जो कि बहुत बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हैं और बदीन से तकरीबन 20 किलोमीटर के फ़ासले पर है ये दरगाह। मखदूम मोहम्मद ज़मा लोहारी शरीफ और बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग और उनकी एक दरगाह है और यहाँ की जो है वो हम आपको ज़ियारत भी करवाते हैं और इनके हवाले से जो है बहुत ज़्यादा जो मालूमात है वो भी हम आपको बताएंगे। ये जो है वो तकरीबन 300 साल पहले जो है वो यहाँ पर दीन और इस्लाम की जो है वो तबलीग की और कहा जाता है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो है वो इनके पास जो है वो आए और अब्दुर्रहीम गिरोडी शरीफ जो है वो भी इनके पास जो है वो आए फैज़ हासिल करने के लिए। तो ये भी जो है वो बहुत सारी जो है ना वो रिवायात हैं। तो यहाँ पर लाखों की तादाद में जो है वो मुरीदीन यहाँ आते थे और इनसे जो है ना वो फैज़ हासिल करते थे। तो चलते हैं, हम आपको दरगाह के कुछ जो है ना वो मनाज़िर दिखाते हैं। और ये जो है ना इस तरफ जो है वो दरगाह जो है वो बनी हुई है, वो इनकी जो है वो औलाद की जो है और आगे जो है वो हम आपको लेकर चलते हैं दरगाह के। और इस तरफ जो है वो बताते हैं कि इस तरफ जो है ना वो हवेली थी जो कि अब जो है वो यहाँ कोई नहीं रहता। तो ये अब बिल्कुल सिर्फ हवेली बनी हुई है और हम जो है वो दरगाह के जो है ना वो मुतवल्ली हैं उनसे जो है वो हम आपको लेकर जाएंगे और दरगाह के हवाले से जो है वो हमें मालूमात देंगे। ओके जी, हम आपको जो है वो दरगाह के हवाले से जो है वो मालूमात देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं आपका नाम? करीम बख्श। अच्छा साईं, आप इस दरगाह के खिदमतगार हैं? मैं गवर्नमेंट के हवाले से केयर टेकर औकाफ दरगाह लोहारी शरीफ। वैसे तो मुरीद भी हूँ दरगाह शरीफ का, मुतवल्ली भी हूँ, खादम हूँ दरगाह का। मैं गवर्नमेंट के अस्पताल में इस टाइम के मुताबिक मैं केयर टेकर हूँ दरगाह शरीफ का। अच्छा साईं, आप थोड़ा सा साईं के हवाले से जो है वो कुछ हमें मालूमात दें हमारे यूट्यूब चैनल वालों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरगाह लोहारी शरीफ हज़रत सुल्तान औलिया ख्वाजा मोहम्मद ज़मा बानी दरगाह लोहारी शरीफ के नाम से मशहूर है। जहाँ भी अपन आप खड़े हैं ये उसकी मज़ार शरीफ है हज़रत सुल्तान औलिया ख्वाजा मोहम्मद ज़मा के। साईं के 5 से ज़्यादा नशीन अंदर तदफीन हैं। फर्स्ट पहले नंबर हज़रत सुल्तान औलिया ख्वाजा मोहम्मद ज़मा, दूसरा उसका बेटा है हज़रत ख्वाजा गुल मोहम्मद, तीसरा उसका बेटा है हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ज़मा सानी। 3 यहाँ पे। एक मदीना शरीफ में हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हसन मुहाजिर मदनी अली रहमत वो मदीना शरीफ में है। ख्वाजा मोहम्मद सईद मुहाजिर मक्की वो मक्के शरीफ में है। उसका बेटा हज़रत पीर हाजी अहमद ज़मा इसी रोज़े शरीफ में तदफीन है। उसका बेटा हज़रत पीर गुलसन शाफी वो इसी दरगाह लोहारी में तदफीन है। लिहाजा ये 1188 में हज़रत सुल्तान औलिया हिजरी के हिसाब से विसाल हुआ और 1205 हिजरी में ये मज़ार शरीफ ठही तैयार हो बना के तैयार कर दी। अभी कुछ दिन पहले
ہمارے پہ یہ ایلیگیشن لگا ہوا تھا کہ لواری شریف میں حج ہوتا ہے، لہذا میں ایک ریکویسٹ کروں، آپ بھی یہاں زیارت کے حساب سے آئے ہیں اور یہاں ایسی کوئی چیز آپ کو دکھائی دی ہو جہاں پہ یہ کابتلا ہو بنایا ہوا ہے، ایسے بھی ایلیگیشن لگے ہوئے ہیں یہاں پہ درگاہ لواری شریف کے ارد گرد یہ سامنے مزار شریف درگاہ لواری شریف کا یہ روضہ شریف کا دروازہ ہے، اس کے بیک سائڈ میں اہل نساء کا قبرستان ہے، اس کے سائیڈ میں میر صاحبان ٹنڈو محمد خان کے میر صاحبان کے قبرستان یہاں پہ اسی روضہ شریف کے ارد گرد ہی ہیں۔ سائیڈ میں حضرت خواجہ عبداللطیف شاہ عبداللطیف بھٹائی علیہ رحمت سائیں جن سے ملاقات کی تھی، وہ بھی جگہ ہے، لہذا یہاں پہ اس ٹائم پہ جہاں حج کا حساب چلا تھا تقریباً 85,000 کے لوگ یہاں آئے، تو وہ حج تو 1-2 دن میں تو نہیں ہوتا نا، عرس شریف کی تقریباً 3 دن ہو سکتی ہے، 2 دن ہو سکتے ہے، جیسے ہم سندھی میں ہم کہتے ہیں میلہ، یہاں تو میلے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اسی درگاہ لواری شریف کا سسٹم یہی ہے اصل سے ہی، حضرت خواجہ پیر حاجی احمد زماں کے وقت سے لیڈیز کا ٹائم مقرر الگ ہے، صبح کا ٹائم ہے، اور مردوں کا ٹائم شام کو ہوتا ہے، کٹھے یہ دونوں زیارت پہ نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی اپن چلیں گے جہاں پہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی علیہ رحمت نے ملاقات کی تھی حضرت سلطان اللہ خواجہ محمد زماں سرکار سے، اس کے گرد میں مینار شریف بنا ہوا ہے جہاں پہ درگاہ لواری شریف کی مسجد ہے، مساجد ہیں، وہاں پہ مینار پہ چڑھ کے مؤذن اذانیں دیتے تھے۔ آج سے کچھ ٹائم پہلے اناؤنسمنٹ جیسے لاؤڈ اسپیکر پہ اذانیں ہوتی ہیں، اس ٹائم یہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ نہیں تھے، یہ اسی مینار پہ بندے چڑھ کے اذان دیتے تھے۔ اس کے بعد میں ہے مسجد شریف۔ ابھی آپ دیکھیں ایسا کون سا رکے جو یہاں پہ کعبہ بنایا ہوا ہے، کعبہ جہاں ہے وہ وہی ہے۔ میں تو اسی بات کا بھی انکار کروں گا جو 9 تاریخ کو مدینہ شریف میں بیٹھ کے بولے کہ میں نے حج کیا ہے، ہم اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ حج کعبۃ اللہ شریف مکہ شریف میں ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے وہ وہیں ہوئے گا۔ اچھا، یہ جو ہے مغالطہ ہے لوگوں نے پھیلایا کہ یہاں پر جو ہے وہ خاص طور پر حج کے دنوں میں جو ہے وہ جب پہلے اجتماعات ہوتے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں کے لوگوں کے حوالے سے کہا کہ یہاں حج ہوتا ہے، اور تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ مغالطہ اور غلط افواہیں پھیلائیں۔ وہ اسی بنیاد پہ چلی تھی کہ کچھ دن پہلے ہمارے سندھ میں 2 حصے تھے، ایک ہند اور سندھ، اور پارٹیاں بھی 2 تھیں، مسلم لیگ اور کانگریس۔ اس ٹائم میں گاندھی صاحب وہاں پہ آیا الیکشن کے حساب سے ووٹ مانگنے، کیونکہ یہ تو پارٹی تو تھی نہیں، تو انہوں نے اسی بنیاد پہ ان کا تسلسل چلا کہ ہم کانگریسوں کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم مرید تو اپنی مرضی والے ہیں، جہاں دل کرے وہیں ووٹ دے۔ لیکن مریدوں نے یہ عرض کیا پیر صاحب کو کہ سر ہماری خواہش ہے کہ ہم ووٹ جو دیں وہ آپ کی رضامندی سے دیں، تو سائن نے بولا ٹھیک ہے آپ مسلم لیگ پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ اسی بنیاد پہ یہ تسلسل چلا۔ بیسیکلی 9 تاریخ کو کیا ہے، حضرت خواجہ ابو المساکین کا عرس شریف ہے 9 تاریخ کو، 9 ذی الحج کو، 9 ذی الحج کو وصال ہے حضرت خواجہ ابو المساکین کا مکہ شریف میں۔ یہاں بھی دیکھیں نا، ہمارے عزیز قریب جس دن بھی وفات کرتے ہیں ہم سال اسی چیز کو دہراتے ہیں۔ یہ 9 تاریخ کا عرس شریف ہے، اس طریقے پہ تقریبات ہوتی تھی، ان کے پاس اور کوئی ایشو نہیں تھا سوائے اسی الزام کے کہ یہاں الزام لگاؤ حج کا، یہی حج کا الزام لگا۔ اچھا، یہ کتنے سال جو ہے درگاہ بند تھی؟ ابھی درگاہ شریف بند ہے 82 سے بند تھی، 24 جنوری 2020 کو درگاہ اچھا، شریف کسی کو جو ہے وہ آنے نہیں دیا جاتا تھا؟ نہیں، اس ٹائم نہیں دیا تھا۔ اچھا، یہ پچھلے سال جو ہے وہ کھلی ہے؟ جیسے کھلی ہے درگاہ شریف 24 جنوری فرائیڈے جمعہ کا دن تھا، 11 بجے افتتاح ہوا درگاہ شریف کا۔ ہمارے چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف سند منور علی میسر صاحب، ہمارے ڈی سی صاحبان بدین ڈاکٹر محمد حفیظ سمو صاحب، سیال صاحب، ان کے ساتھ ڈاکٹر ہمارے ایس ایس پی حسن سردار نیازی صاحب کٹھے تھے، اور سہیل انور سیال۔ یہ پیپلز پارٹی آصف زرداری کے توسل سے یہ درگاہ شریف کھلی تھی، کوششوں سے شکر ہے اللہ کا۔ کافی تو تمنا رکھ کے بیچارے چلے بھی گئے، امید رکھ کے کہ بھائی درگاہ کھلے گی، زیارت کریں گے، جس کی آتی تھی۔ ابھی یہ جو مہربانی ہوئی ہے یہ مریدوں پہ سائیں کی شفقت اور پیر، میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو 40 سال 45 سال کے
एज वाले बंदे को ये पता नहीं था कि ये दरगाह शरीफ में है क्या, ठीक है। 37 साल दरगाह शरीफ को बंद किए हुए हैं। 5 साल वाले बच्चे को यादगिरी नहीं होती, ठीक है, नॉलेज नहीं है कि क्या है। बच्चों के साथ वालिदैन के साथ को उंगली हाथ में पकड़ के ज़ियारत पे आए थे तो आए थे। अभी ये शुक्र है मालिक का, ये मालिक राज़ी हुए हैं, दरगाह शरीफ खुली है उनके तवस्सल से। मैं और क्या कह सकता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम कुछ यहाँ जो है वो दरगाह के जो है ना वो आपको दिखाएं। और यहाँ पर जो है वो रोज़ा है, साईं से पूछेंगे तो साईं का जो है वो कहाँ है और ये हम बता सकते हैं। क्योंकि अच्छा अंदर किस लिए क्यों नहीं जाने दे रहे सर? ये दरगाह शरीफ का उसूल है, ठीक है। खादमीन सिर्फ जो खिदमत के लिए जाते हैं वो खिदमत करके आते हैं। हाँ, हता के ऐसे तो नहीं है कि दरगाह शरीफ का मरम्मती काम वगैरह जो लेबर करती है वो तो अलग चीज़ है। आम ज़ायरीन के हिसाब से जैसे आम दूसरों दरगाहों पे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो रहमत या हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमत पे जो ज़ायरीन अंदर चले जाते हैं, ये सिस्टम यहाँ पे नहीं है। अदब के लिहाज से मना है, क्योंकि ये दरगाह शरीफ पे हज़रत पीर गुल हसन शाह मुदस्सिर साईं की मज़ार है। अच्छा, यहाँ पर है सामने पहले वाली। अच्छा, हाँ, इसको उतार के निकलेंगे तो ये बेहरमती होती है। अच्छा, साईं की जो है वो कब्र, वो हम कैमरामैन से कहेंगे कि अच्छा ये सामने जो है बीच में साईं की जो है वो साईं का रोज़ा है। ये पिंजरा शरीफ है। हाँ, इस पिंजरा शरीफ में 3 मज़ार पाके हैं। अच्छा, पहले बीच में हज़रत सुल्तान औलिया ख्वाजा मोहम्मद ज़मा, जी जी, बीच में हज़रत सुल्तान औलिया ख्वाजा मोहम्मद ज़मा, उसका बेटा हज़रत ख्वाजा गुल मोहम्मद, उसका बेटा हज़रत सुल्तान औलिया ख्वाजा मोहम्मद ज़मा, और उसका बेटा हज़रत ख्वाजा गुल मोहम्मद, और उसका बेटा हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ज़मा सानी। ये 3 मज़ार पाक के अंदर हैं। एक मदीना शरीफ में हज़रत ख्वाजा मोहम्मद हसन मुहाजिर मदनी मदीना शरीफ में है, और 2 हमारे सिलसिले के हिसाब से 2 मक्के शरीफ में हैं। एक हज़रत ख्वाजा अबुल मसाकिन का जिसका 9 तारीख को विसाल हुआ, 9 जुलहज को विसाल हुआ, एक ख्वाजा मोहम्मद सईद मुहाजिर मक्की, ठीक है। ये 2 मदीना माशाल्लाह जी। एक मदीना शरीफ में, 2 मक्के शरीफ में, ठीक है ना। जो मक्के शरीफ वाले है हज़रत ख्वाजा अबुल मसाकिन मोहम्मद सईद मुहाजिर मक्की, उसका बेटा हज़रत ख्वाजा पीर हाजी अमन ज़मा, वो इसी दरगाह शरीफ में हैं, और उसका बेटा हज़रत पीर गुल हसन शाह। ये बना 5 जहाँ, एक मदीना शरीफ, एक मक्के शरीफ। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपने हमें इस दरगाह के हवाले से हमें मालूमात दी। हम आगे जाएंगे जहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो का जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए थे। आपको बताते चलें ये मीनार था 114 फीट, 114 फीट जो है ना वो मीनार था। इसी मीनार पर जो है ना वो चढ़कर मौज़न जो है ना वो अज़ान दिया करते थे। तो ये ज़लज़ला आया, ज़लज़ले में जो है ना वो ये मीनार गिर गया। तो अच्छा 2003 में जो है वो गिरा, और उसके बाद फिर जो है वो क्योंकि वक्त के साथ से अच्छा ये यहाँ पर जो है वो जो मस्तूरात हैं इनके जो है ना वो जो अज़वाज हैं तो उनकी जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वो कब्रें हैं। तो ये जो है वो मस्तूरात के लिए है। सामने जो है वो मस्जिद है। अच्छा, मस्जिद भी उसी दौर की बनी हुई है। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। और हम इस तरफ जो है वो जा रहे हैं, और ये वो जगह है जहाँ पर कहते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह जो है वो यहाँ आए थे। यहाँ पर मुलाकात हुई थी। अच्छा, ये जो है वो हमारे जो है वो मखदूम मोहम्मद ज़मा लवारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर मुराकबा करते थे। ये हमारी औकाफ की लैंग्वेज में इसी जगह को हम कहते हैं मुलाकात वाली जगह, ठीक है। बेसिकली ये है साईं वालों के वो जो रोज़ा शरीफ जगह अपन ज़ियारत करके आएँ, वो साईं वालों के आराम की जगह है, और ये इबादत की जगह है। यहाँ पे हज़रत सुल्तान औलिया ख्वाजा मोहम्मद ज़मा मुराकबा करते थे। जब हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो रहमत यहाँ कासिद को भेजा, बाहर आके कासिद को भेजा, तो साईं को बताओ अब्दुल लतीफ़ आया है। तो वो कासिद जब यहाँ पे आया तो उसका देखा तो साईं का गर्दन नीचे था। वो तो समझ गया, उसने बोला साईं मसरूफ़ थे। तो उसने बोला साईं क्या कर रहे थे जो साईं मसरूफ़ थे। तो उसने बोला चलो, नीचे गर्दन थी साईं की। तो वो तो समझ गए। यहाँ आके देखा तो वाकई साईं मुराकबे में थे। तो भुट्टो साहब ने ये इशार फरमाया, सामी सफ़र हलिया को पर उड़े पंध, जनी हेठाऊं कंध ऐं न जीअंदी उनरी। तंहिं ते साईं जन खे इहो आवाज़ संदन कननि मुबारक खां पहुतो तो पाण कंध मुबारक खणी गर्दन ऊपर करके ये जवाब दिया, सामी सफ़र हलिया को पर उड़े पंध, जनी हेठाऊं कंध ऐं न जीअंदी उनरी। उसके जवाब में
की न आए की न थे वञी की कमा लाॻापा लोक जा लासी सभु लहरा सामी पोस हलंदे आहे ॻाल्हि पिरियां जी गुज जी। ये हज़रत सुल्तान ख्वाजा मोहम्मद ज़मा साईं ने जवाब दिया। तो ठह पई हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अलैहि रहमत ने इशार दूसरा फरमाया, कलम वहियो कां सरचों कंहिं सुहाग लए अंग उते ई लिखियो जित न पहुचे बांह कंहिंखे ॾियां दांह त पिरनि मूंसां ही कयो। वाह वाह साईं, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, हम साईं ने बोला वेह वञी वटि कलम जनी जे हथ में मेटे अंग अॻे वारे ॿियो लिखनि पनो सो पाड़ी जमा पसरण थी पिरी जो। जब ये बैतुबाजी साईं वालों की थी, फिर साईं वालों ने थोड़ी कचहरी की थी। कचहरी के बाद जब बेटाई साहब उठ के अपने वापसी का इरादा दिखाया तो साईं ने बोला कि मेरा इरादा है कि मैं साईं वालों का मुरीद हूँ। बेटाई साहब ने अर्ज़ किया साईं को। साईं ने बोला तो ये साद सरूद ये हमारे तरीक़े नक्शबंदी में हराम है। ये आप जो तंबूरा उठा के चलते थे ना, बोला ये इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उसने बोला मैंने सारी ज़िंदगी इसी तंबूरे में वक़फ़ किए, ये मैं फ़िलहाल नहीं छोड़ सकता। तो साईं ने जब ये उठा तो साईं ने अपनी ओढ़ी हुई अजरक भिटाई साहब को पहनाई। जो हम अभी मेहमान को या दूल्हे को अजरक जो उड़ाते हैं, ये रस्म की शुरुआत यहाँ से हुई थी। ठीक है, तो ये वापस चला गया। बेटाई साहब जब अपने गांव पहुंचा तो हवेली में बैठ गया। हवेली में जब बैठा तो बेटाई साहब के हमअसर जो दोस्त थे उन्होंने मैसेज करवाया कि बेटाई साहब की वालदा को कहो कि वो बाहर निकले, बेटाई साहब का दीदार है, वरी कहीं सैर सफ़र पे चलें। तो बेटाई साहब ने वालदा से ये जवाब दिया, से मुँह ॾिठा मां जनी ॾिठो पिरीअ खे तनी संदी का करे न सघां ॻाल्हि। उनको बोलो जाके अपना सैर सफ़र करें, मैं अभी बेटा नहीं निकल सकता भाई। वहीं पे बैठ गया बेटाई साहब ने। जो हमारे किताबी सिलसिले के हिसाब से जो जहाँ बुजुर्गान आते हैं दरगाह शरीफ पे, उनसे ये मैंने नॉलेज हासिल की है। जो मुझे जब तक कि जितनी मेरी पहुँच है वो मेरा जहन है, मैं वही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ देखो ये जगह दिखाएं कि हज़रत सुल्तानुल औलिया कुदस रहमतुल्लाह अलैह के मुराकबे की जगह मुबारक। यहाँ आपने हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई से मुलाकात करना फरमाई। ये वो जगह है जहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो है ना वो आए और उनसे मुलाकात की। ये जगह भी जो है वो आप दिखा दें कि यहाँ पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और हज़रत मखदूम मोहम्मद ज़मा लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो उनसे मुलाकात की और जिनके बारे में साईं ने जो है ना वो हमें तफसील दी। तो हम आगे चलते हैं। और मीनार है और माशाल्लाह उस दौर का। अच्छा, ये देखें आप, ईंटें जो है ना वो अभी तक वही बनी हुई हैं, पुराने 300 साल पुरानी, और वही चूने का काम। तो ये मीनार आप जो है वो देख सकते हैं कि वही जो है वो मीनार है। और यहाँ पर जो है वो मौज़न जो है वो अज़ान दिया करते थे, क्योंकि पहले लाउड स्पीकर का ज़माना नहीं था। तो यहाँ से जो है वो सीढ़ियाँ थीं और यहाँ से जो है ना वो ऊपर जाया करते थे और फिर जो है वो ऊपर जाकर जो है ना वो अज़ान दिया करते थे। ये दिखाएं। अच्छा, उस तरफ जो है वो हम आपको दिखाते चलें। वो सामने अगर कैमरामैन से कहेंगे कि वो हवेलियाँ थीं, ये जितनी भी जो है ना वो इस तरफ भी जो है ना वो हवेलियाँ थीं। तो ये सारी हवेलियाँ बनी हुई हैं जहाँ पर जो है वो रिहाइश थी। तो इस तरफ भी हम आएँ और कैमरामैन से कहें देखें, उस तरफ जो है ना वो सारी हवेलियाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ पर जो है वो रिहाइश हुआ करती थी। तो ये जो है वो मस्जिद शरीफ है और मस्जिद भी उसी दौर की है। और ये आपको जो है वो दरगाह के जो है वो पीछे के मनाजिर जो है वो हम आपको दिखा सकते हैं कैमरामैन। अच्छा, ये जो काम हमारे पास जो है ना वो हाला में और काशी का जो है वो नसरपुर में होता है। इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई आपको। तो ये काम जो है ना वो तकरीबन अगर उसको धूप ना लगे या पानी ना लगे तो 50-60 साल, 70 साल, 100 साल, 200 साल, ये तकरीबन कल्होड़ों के दौरे हुकूमत की जो है ना वो लगी हुई ईंटें हैं। और अभी तक माशाल्लाह देखो इनके अंदर वही जो है वो ख़ूबसूरती है। कहीं कहीं से जो है ना वो ये इसका जो है वो उतरा है, लेकिन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है वो काम है। ये मस्जिद चलें कि ये जो है वो लकड़ी का काम है सारा और 300 साल पुराना। आज के दौर में कहते हैं ना कि हम जो छतों के ऊपर जो है ना वो फासलिन करते हैं खूबसूरती के लिए, तो ये ऊपर जो है ना वो ये
چھت جو ہے نا وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے اور لکڑی کا جو ہے نا وہ سارا کام ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور بہت بہترین جو ہے وہ کام ہے یہ لکڑی کا. تو یہ بہت زبردست ہے اور 300 سال جو ہے وہ پرانی مسجد ہے. تو ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہے اور یہ جو ہے وہ مناظر ہم آپ کو دکھائیں. یہاں پر مدرسہ ہوا کرتا تھا اور یہاں وضو خانہ تھا. یہ جو ٹوٹا ہوا ہے نا. اچھا. اور عبدالرحیم گروڑی صاحب جو ہے 3 دن یہی بے ہوش پڑے ہوئے تھے. سائیں نے چیٹے مارے تھے نماز کے حوالے سے. انہوں نے بولا کہ نماز ہو رہی ہے, سائیں مراقبے میں بیٹھے ہوئے. تو پھر یہ جو ہے نا وہ یہاں کے معلومات کے حوالے سے سائیں فرزند علی عظیمی صاحب جو ہے نا کچھ ہمیں خیالات کا اظہار کریں گے اور یہاں کے بارے میں کچھ معلومات دیں گے. السلام علیکم. موجود میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ درگاہ شریف سلطان اولیاء حضرت خواجہ محمد زماں رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے وہ کافی بزرگان دین یہاں پر آئے ہیں. انہوں نے فیض حاصل کیا ہے اور ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے, کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ شہید عبدالرحیم گروڑی صاحب جو ہے وہ مفتی وقت تھے, بہت بڑے عالم دین تھے. وہ بھی یہاں پر آئے تھے سائیں سے, انہوں نے فیض حاصل کیا اور یہاں پر مدرسہ ہوتا تھا مسجد کے برابر میں. یہ جو میں دکھا رہا ہوں سائیڈ میں جگہ ہے, ابھی تو شہید ہو گیا ہے, وہاں پہ انہوں نے دیوار دے دی ہے اور یہاں پر وضو خانہ بنا ہوا تھا. تو جب شہید عبدالرحیم گروڑی صاحب ادھر سائیں سے ملنے آئے تو اس وقت سائیں مراقبے میں تھے اور نماز کا وقت ہو رہا تھا. تو انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ بھئی وہ نماز فرض ہو رہی ہے اور بزرگ جو ہیں وہ مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب نماز سے فارغ ہو کے آئے تو دیکھا کہ سلطان اولیاء صاحب جو ہے وہ وضو فرما کے اٹھے ہیں اور انہوں نے دل میں جو ہے وہ ایسے طنز کے طور پہ سوچا کہ یہ بھی کیا فقیری ہوئی کہ نماز فرض ہو گئی اور یہ ابھی آ رہے ہیں نماز کے لیے. تو سائیں نے جو پانی کی چھینٹیں ان کے منہ پہ مارے تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر یہ جگہ جو ہے. اچھا یہ جگہ ہے. اچھا ادھر سے 3 دن تک شہید عبدالرحیم گروڑی جو ہے وہ اپنی حیاتی میں جب چھینٹیں ان کو وضو کے لگے ہیں تو وہ بے ہوش ہو گئے ہیں اور 3 دن کے بعد مریدوں نے بتایا تو پھر سائیں نے پھر پانی دیا, اس کو چیٹے مارے, وہ اٹھ کے آ گئے. تو سائیں نے کہا کہ بھئی میری تو ایک نماز جو ہے فرض رہ گئی تھی, آپ کی تو 15 نمازیں فوت ہو گئی, ابھی آپ بتائیں. تو انہوں نے پھر جو ہے معافی بھی مانگی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہوگی, میں نے پہچانا نہیں آپ کو. تو اسی وقت جو ہے وہ پیر صاحب نے ان کو جو ہے خلافت نیابت دے دی. تو پھر مریدین نے اعتراض کیا کہ بھئی ہمیں تو 20 سال ہو گئے یہاں پہ مجاہدے کرتے ہوئے, چلے کاٹتے ہوئے, اور یہ صاحب آئے ہیں ابھی 3 دن بے ہوش رہے, ان کو آپ نے جو ہے وہ خلافت دے دی, ولایت دے دی. تو کہنے لگے کہ بھئی ان کے پاس تو برتن تھا, اس میں تیل بھی تھا, ہم نے تو صرف دیے سے دیا ملایا ہے. تو ان کو جو ہے وہ فیض بھی یہاں سے ملا ہے. تھینک یو. ماشاءاللہ جی. ہم آگے چلتے ہیں اور درگاہ کے کچھ اور آپ حویلی. ہاں میرے پیچھے جو جگہ نظر آ رہی ہے گنبد بنے ہوئے ہیں, تو یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی بزرگ یہاں جو بڑا گادی نشین ہوتا تھا, ان کے وصال کے بعد جو نیا گادی نشین ہوتا تھا ان کی رسم تاج پوشی یہاں پر ہوتی تھی. اور یہ بھی ایک کرامت ہے کہ جب زلزلہ آیا ہے تو اس مینار جو اس کی ہائٹ ہے 114 فٹ, اس کا تاج شریف جو ہے وہ زلزلے میں اسی حویلی کی طرف گرا ہے, باقی اس کا ملبہ یہ سامنے اس طرف گرا ہے. اور ابھی بھی وہ تاج یا اس کا جو نیل ہے مینار کی وہ وہاں موجود ہے, پڑی ہوئی ہے. اچھا ماشاءاللہ جی. ہمیں فرزند علی عظیمی صاحب نے بڑی زبردست معلومات دی اس درگاہ کے حوالے سے, اور یقین مانیے کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کیونکہ میری بہت زیادہ حسرت تھی, کیونکہ یہ درگاہ جو ہے وہ 37 سال تک جو ہے نا بند تھی. تو بہت زیادہ ہم تو اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے اللہ والے بزرگ کہ جن کے پاس شہید عبدالرحیم گروڑی جیسی شخصیات اور شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کے پاس فیض حاصل کرنے کے لیے آئیں. تو بھائی میں اپنے آپ کو جو ہے نا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں ایک ناچیز بندہ, ایک ادنا سا بندہ اور یہاں پر آیا اور ایسے جو ہے وہ بزرگوں کی زیارت کی ہے. تو ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان بزرگوں کے جو ہے نا وہ صدقے ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں جو ہے نا وہ ان کی نورانیت میں سے تھوڑا سا حصہ جو ہے نا وہ ہمیں مل جائے, تاکہ جو ہے نا وہ ہماری آخرت جو ہے وہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے. تو ہم اس طرف جو ہے وہ لے کر چلیں گے اور یہاں پر بھی کچھ جو ہے نا وہ معلومات ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اچھا یہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کی جگہ تھی اور یہاں پر جو ہے نماز پڑھتے تھے. تو یہ جو ہے وہ جگہ ہے. اچھا یہ مراقبے کی جگہ تھی, یہاں پر جو ہے نا وہ مراقبہ کرتے تھے
اچھا جی، یہ ان کے حوالے سے جو ہے ایک پتھر پڑا ہوا ہے، ان کے حوالے سے کچھ ہمیں معلومات؟ یہ ہمیں جو ہے پتہ چلا اور بتایا گیا کہ یہ ایک دتگر نام کا جادوگر تھا، اس کی یہ کشتی تھی اور جادو کے زور پر یہ اڑتی تھی اور لوگوں کے گھروں کے سامنے جاتی تھی. اس میں لوگ اناج یا جو گھی وغیرہ سامان ڈالتے تھے اور پھر وہ اس جادوگر کے پاس لے جاتی تھی. اور اس کے اوپر آپ اگر کلوز کریں گے کیمرہ، میں کہوں گا بھائی کو. اوکے جی، یہ واقعی جو ہے نا وہ یہ منتر لکھے ہوئے ہیں. واقعی یہ منتر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جادوئی جو ہے نا وہ منتر لکھے ہوئے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاں واقعی بالکل کلیئر آ رہے ہیں. تو یہاں اندر بھی دکھائیں، اندر بھی دکھائیں. اچھا، اس کے اندر جو ہے نا وہ جو چیزیں آتی تھیں، اچھا وہ جو ہے نا وہ اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ڈال کر اڑاتے تھے. اس کو جو ہے شہید عبدالرحیم گروڑی صاحب نے جو ہے وہ ان کو میسج ملا بزرگان کی طرف سے کہ بھائی یہ جادوگر لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، آپ دیکھیں کیا مسئلہ ہے. تو پھر جب انہوں نے تفتیش کی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ کوئی جادوگر ہے، دتگر، اس کی جادو کے زور پہ اڑتی ہے. تو عبدالرحیم گروڑی صاحب نے اپنی چپل کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو لے کے آؤ نیچے. تو ان کی چپل اس کو نیچے لے کے آئی. پھر انہوں نے وہاں سے بتایا کہ اور یہ گفٹ کی پیر صاحب کو کہ بھئی یہ آپ رکھیں. تو یہ اس حوالے سے نشانی ہے. اوکے جی، بہت زبردست. اور ہم جو ہے وہ یہاں پر اوکے جی، یہ مراقبے کی جگہ ہے، اور یہاں پر جتنے بھی جو ہے نا وہ بزرگان تھے یہاں پر جو ہے وہ مراقبہ کرتے تھے. اور یہ جی آپ کو دکھا رہے ہیں، اور یہ جو ہے مناظر جہاں پر جو ہے وہ بزرگان جو ہے وہ مراقبہ جو ہے وہ کرتے تھے. سائیں جو ہے نا وہ یہاں پر بیٹھ کے ذکر وغیرہ کرتے تھے. سبز رنگ کے طوطے جو ہیں یہاں اکثر درگاہ پہ نظر آتے ہیں. ہمیں جب بھی ہم آتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں تو قرآن شریف میں بھی ذکر ہے کہ جو سعید پاک روح ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں کی شکل میں ہوتی ہیں. تو یہ منظر آپ تھوڑا کلوز کریں گے تو اچھا مجھے حیرت بھی ہوئی. میں یہ سوال پوچھنے والا تھا کیونکہ یہ جو ہے وہ نسل ہمارے پاس سندھ میں ختم ہو چکی ہے. یہ طوطے جو ہے وہ تقریباً انڈیا میں تو بہت زیادہ ہیں اور علاقوں میں. تو یہاں میں تھوڑا سا کیمرہ مین سے کہوں گا کہ یہاں پر آ جائیں. اور واقعی جو ہے نا وہ یہ طوطوں کی جو گرین کلر کے جو طوطے ہیں یہ نسل جو ہے نا وہ ہمارے پاس ختم ہو چکی ہے، نایاب ہو چکے ہیں، لوگوں کے پاس ہیں. لیکن یہ جو ہے نا وہ اس درگاہ پر جو ہے نا وہ ہیں. تو واقعی جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے. اور یہاں پر ہم اوکے جی، ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسٹیشن مینیجر 105 سائیں یونس بکاری صاحب، اور آج سارا دن جو ہے وہ یہ ہمارے ساتھ رہے اور مختلف درگاہوں کی جو ہے نا وہ ہمیں زیارت کروائی ہیں. سائیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائیں اس درگاہ کے حوالے سے میں تو بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں یہاں آیا آپ کے توسط سے. اس درگاہ کی جو ہے وہ ایک حسرت بھی تھی، زیارت بھی ہوئی. آپ اس درگاہ کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کہیں گے؟ میں فقط یہ عرض کروں گا کہ خواجہ محمد زمان لواری والے رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو پوری دنیا کے لیے ایک محبت کا پیغام، اسلام کا اصلی پیغام ان درویشوں نے دیا. دنیا کیا کہتی ہے اس کو نہیں دیکھیں، لیکن ان لوگوں نے، ان عظیم ہستیوں نے جو دنیا میں علم، جو اسلام کی حقیقی مفہوم سمجھائی ہے، وہ اگر آپ صحیح طریقے سے، کیونکہ ان کے لیے ٹائم چاہیے. حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں آئے تھے تو آپ دیکھیں شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب نے کچھ دیکھا تو آئے نا. حضرت عبدالرحیم گروڑی والے آئے تھے تو وہ بھی انہوں نے کچھ دیکھا تو آئے تھے نا. تو یہاں وہ آتے ہیں جن کے روحانی تسکین کے لیے ایک موقع اللہ پاک فراہم کرتا ہے. اور خواجہ محمد زمان لواری والا رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ عظیم شاعر بھی تھے، عظیم عالم دین بھی تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے، ان کے پورے خاندان نے یہاں امن کا پیغام دیا، یہاں مسلمانوں کے لیے بڑی خدمت کی. آپ دیکھیں یہاں یہ ایک درگاہ پاک جہاں ہم کھڑے ہیں، درگاہ پاک میں ایسی کوئی بھی جو کنٹروورشل باتیں لوگ کرتے ہیں میں تو ان کو ریجیکٹ کروں گا. میری آنکھوں نے یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. یہاں دیکھیں مسجد اس طرف ہے، قبلہ اس کا قبلے کی طرف ہے، اور یہ درگاہ کا جو ایریا ہے یہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہے. لیکن یہاں امن کا پیغام ہے، یہاں محبتوں کے طوطے ہیں، یہاں پیار کی باتیں ہیں. یہاں لوگ جو آتے ہیں وہ کچھ لے کے جاتے ہیں. روحانی سکون جس کا نام ہے، اور روحانی سکون کے لیے تو پوری دنیا جو گھوم رہی ہے، لیکن آپ آئیں اللہ کے ولیوں کے ٹھنڈی چھاؤں میں، آپ دیکھیں کتنا سکون ہے. تو یہاں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا آنا، یہاں سائیں عبدالرحیم گروڑی شہید بادشاہ کا آنا، یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ خواجہ محمد زمان لواری والے رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کا جو وہ پیغام وہ جو دیا جلایا تھا اس کی روشنی لینے یہاں سب آئے تھے.
تو آج خوش قسمتی سے آپ بھی آئے ہیں، اور اگر ہمیں پوری دنیا میں یوٹیوب پہ دیکھا جا رہا ہے تو ان کو ہم بتاتے چلے کہ بدین ڈسٹرکٹ کا اب، کیونکہ یہ تو 75 میں 1975 میں ڈسٹرکٹ بنا ہے، لیکن یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ 300 سال پہلے کی ہے، کہ جب 300 سال پہلے کی یہ درگاہیں، یہ بادشاہی، یہ محبت، یہ امن کا پیغام، یہ دین کا پیغام دینے والے علاقے ہیں، یہاں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو لوگ آتے تھے یہاں فیض لینے، اب حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا آنا فیض لینا تھا، حضرت عبدالرحیم گروہڑی بادشاہ کا آنا فیض لینا تھا، بہت سے بڑے عظیم ہستیاں یہاں آئیں، انہوں نے ملاقاتیں کی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے اپنے شاعری میں لکھا۔ جیسے آپ کو کریم بخش صاحب نے، ماما کریم بخش صاحب نے جو یہاں اس وقت انچارج ہیں، انہوں نے بتایا کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی اور خواجہ محمد زمان لواری والے رحمۃ اللہ علیہ کی جب جو باتیں ہوئی تھی، اس میں آپ گئے ابھی کہ جہاں ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں جو باتیں ہوئی شعر کے سامنے شعر اور اس کا جواب، یہ تو ایک دستاویزی ثبوت ہے کہ یہ محبت کا پیغام ہے۔ یہاں ایسی کوئی بات نہیں جس میں نفرت کا کوئی پیغام ہو، نفرتیں تو یہاں ہوتی نہیں ہیں، یہاں تو امن، پیار، محبت، خوشبو اور وہ ماحول ہے جس پہ پوری دنیا سکون حاصل کر سکتی ہے۔ بہت شکریہ یونس بکاری۔ عظیمی صاحب جو ہے نا وہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا، آپ کے چینل کی توسط سے میں ایک بات ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا کہ یہ کئی ہم نے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں بنا تصدیق کیے کوئی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں انہوں نے کعبہ بنایا ہوا ہے، صفا مروہ بنایا ہوا ہے، صحیح کرتے ہیں۔ تو آپ نے خود دیکھا ہے کہ یہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس درگاہ کے ارد گرد جو ہے وہ اہل النساء کی مزارات ہیں، اور ٹنڈو محمد خان کے جو میر صاحبان ہیں ان کے رشتہ داروں کی مزارات ہیں۔ مسجد اس کے جو ہے وہ ہم سندھی میں کہیں گے کہ وہ ویسٹ کی طرف ہے، وہ انگریزی میں ویسٹ کی طرف ہے، سندھی میں اولے کی جی مغرب کی طرف ہے۔ اور اس کے علاوہ ان بزرگوں نے خود جو ہے وہ مکہ مدینہ گئے ہیں، حج عمرے کیے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو پھر یہ وہاں نہیں جاتے۔ تو اس حوالے سے یہ بلا تصدیق الزامات جو ہیں وہ غلط ہیں، اور یہ خدا را عوام کو گمراہ نہ کریں اور نفرتیں پیدا نہ کریں۔ بڑی مہربانی، تھینک یو۔ اوکے جی، یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ درگاہ جو ہے وہ امن، محبت، سندھ کے سرزمین پر جو صوفی ہیں، اللہ کے بزرگوں نے، انہوں نے محبت کا پیغام دیا، امن کا پیغام دیا ہے۔ اور یہاں میں خود آیا ہوں، اور میں نے سندھ کی تقریباً تمام بہت ساری درگاہوں کے جو نا وہ ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں، اور مختلف درگاہوں پر گیا ہوں، اور مجھے بہت زیادہ سکون ملا۔ یہاں آ کر بہت زیادہ سکون ملا ہے۔ یہ میں مغالطہ جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں آج بتاتا چلوں کہ یہاں نہ کوئی کعبہ ہے، اور نہ ہی کوئی جو نا وہ یہاں حج ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی جو نا وہ ایسی خرافات ہیں جو بدعات ہیں، جو دین کے خلاف لوگوں کو لے کر جائیں، کیونکہ یہ اللہ کے ولی تھے، عالم دین تھے، اور انہوں نے اپنا لاکھوں جو نا وہ مریدوں کو اسلام کا جو نا وہ پیغام دیا۔ یہاں تک کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی اتنے بڑے درویش، وہ آئے تو ان کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو نا وہ تنبورہ بجاتے ہو، یہ موسیقی ہے، یہ میوزک ہے، یہ حرام ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اندازہ لگاؤ کہ اتنے بڑے ولی، اور پھر یہاں آ کر جو نا وہ یہ چیزیں ہوں کہ یہاں حج منایا جائے، اور اتنی خرافات، یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر یہاں چیز ہوتی تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے، کبھی بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کی ذات پر یقین تھا، پختہ اللہ کے ولی تھے، تو ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ تو پلیز خدا را میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر انتشار نہ پھیلائیں۔ سندھ کے لوگ امن کے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ 37 سالوں کے بعد یہ درگاہ کھلی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پلیز ایسے کوئی انتشار نہ پھیلائیں، تاکہ لوگ جو نا وہ یہاں پر نہ آئیں اور اس کی زیارت نہ کر سکیں۔ یہی میرا میسیج ہے، اور یہاں پر آئیں لوگ، اور انشاءاللہ زیارت کریں، آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آغا ٹریولر کے نام سے میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ میسیج پوری دنیا تک جائیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔